السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ناروے نیوز۔ ناظرین گرامی، کلیسائے روم سے ناراضگی کے بعد مسلمان ہونے والی آئرش گلوکارہ کی موت پر لاکھوں مداح غمگین۔ آئرش گلوکارہ سینیٹا اوکونر کو دنیا بھر میں لاتعداد لوگوں نے ان کی تدفین کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ منگل کو ان کی آخری رسومات میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم لیو وارڈکر اور صدر مائیکل ہنگس سمیت گلوکاری کی دنیا کی کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ تدفین کے لیے قبرستان کی طرف جانے والا وسیع جلوس ان کے عقیدت مندوں پر ان کی زندگی کے وسیع اثرات کی عکاسی کر رہا تھا، جو ان کی مسحور کن آواز اور جذباتی گہرائی سے متاثر ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر ان گنت پوسٹوں میں پرستاروں اور سوگواروں کے ہجوم میں ان کے جنازوں کے جلوس کے مناظر پوسٹ کیے گئے۔ سینکڑوں لوگوں نے ڈبلن کے جنوب میں سمندر کے کنارے واقع گاؤں برے میں واقع ان کے گھر کی زیارت کی، جہاں اوکونر 15 سال تک مقیم رہیں۔ وہ حال ہی میں لندن منتقل ہوئی تھیں، جہاں وہ گزشتہ ماہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ اوکونر کے گھر کے باہر ہجوم میں موجود سیمون جارج نے کہا، اوکونر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک کی پسندیدہ تھی۔ انہوں نے اس وقت ہمیں آواز دی جب ہم وہ سب نہیں کہہ پا رہے تھے جو ہم پر گزر رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ آئرش لوگوں کے لیے ایک بہت مختلف چیز کی علامت ہے۔ اوکونر، جس کی پرورش کیتھولک گھرانے میں ہوئی اور 1992 میں مقبول شو سیٹرڈے نائٹ لائیو میں پاپ جان پال دوم کی تصویر پھاڑ دینے کے بعد ایک متنازع شخصیت بن گئی تھی۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلم سسٹرز آف ایئر ڈبلن میں ایک چیریٹی ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ ہمیں اوکونر کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ خواتین کے حقوق میں سرگرم اور تبدیلی کی حامی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس پوسٹ پر ان کا اسلامی نام بھی نظر آ رہا تھا، جو پہلے شہداء تھا اور بعد میں انہوں نے اسے بدل کر صداقت رکھ لیا تھا۔ اوکونر رومن کیتھولک چرچ کے سخت ناقد تھیں اور انہوں نے اس سے بہت پہلے، جب کلیسائے روم پر جنسی استحصال کے الزامات کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا اور چرچ نے آخرکار معافی مانگی، ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے چرچ کو دشمن قرار دیا تھا۔ جب ان کا 9 عمر بیٹا شین گزشتہ سال خودکشی سے مر گیا تھا تو اوکونر نے ٹویٹ کیا کہ اس کے بغیر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ جلد ہی اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ ان کی آخری ٹویٹ 17 جولائی کو تھی، جو ان کے جوان سال بیٹے کے بارے میں تھی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک ناروے نیوز۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔